من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اسی کا دوست ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں سے مختلف علاقوں کی طرف راستے نکلتے ہیں۔ وہاں ایک پانی کا تالاب ہے، اس مکان کا نام ہے غدیر خم۔ غدیر خم، یہ آپ نے کراچی میں مختلف دیواروں پر غدیر خم کا لفظ دیکھا ہوگا۔ یہاں تو یہ اپنا علاقہ گاؤں دیہات ہے، خصوصاً آپ رضویہ سوسائٹی میں جائیں، نمائش کے پاس جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے غدیر خم، غدیر خم۔ یہ لفظ اس لیے لکھتے ہیں کہ اس مقام پر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب واقعہ یہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات میں خلش تھا، غلط فہمی بھی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے جب شکایت سنی تو پھر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اسی کا دوست ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ میں پھر مجال نہیں ہوتی تھی کہ پھر اعتراض کرتے اور پھر کسی مسئلے کی گنجائش پیدا کرتے۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ حضرت علی سے بھی کیا کرے، محبت کرے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خلش تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ نکل گیا۔ اتنی سی بات تھی، معاملہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ یوں بھی آتا ہے حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد پیش کی کہ دو بھائیوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا ہے، اس پر مبارکباد پیش کی۔ اب روافض اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے علی کو مولا کہا ہے، مولا کہا ہے، اور اس مولا کا معنی خلافت ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی دوست بھی آتا ہے، محبوب بھی آتا ہے، پیارا بھی آتا ہے، داماد بھی آتا ہے، آزاد بھی آتا ہے، لیکن کہیں بھی مولا بمعنی خلیفہ نہیں، مولا بمعنی خلیفہ نہیں۔ المنجد کے مصنف نے کئی معنی لکھے ہیں، آپ کو توفیق مل جائے تو عربی والی بھی ہے اور اردو والی عام طور پر طلباء کے پاس ہوتی ہے۔ اس المنجد میں دیکھ لینا مولا کے کیا کیا معنی ہیں۔ ان معنی میں سے کوئی ایک معنی ایسا نہیں ہے جس کا معنی ہو خلیفہ، جانشین، والی حکومت، کہیں بھی یہ معنی موجود نہیں۔ تو روافض نے یہ استدلال اختیار کیا کہ اللہ کے نبی نے علی کو مولا کہا اور مولا خلیفہ ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی امامت، ولایت، خلافت کا اعلان کیا۔ تو یاد رکھیں یہ بات دھوکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں حضرت علی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجۃ الوداع کے بعد دنیا میں چند دن رہے ہیں،
پھر آپ رحلت فرما گئے۔ اگر اس حدیث کا مصداق حضرت علی کا خلیفہ ہونا اور جانشین ہونا تھا تو انصار صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر خلیفے کا تقرر کا سوچ و بچار کیوں کر رہے تھے؟ اگر اس کا معنی خلیفہ ہوتا تو پھر وہاں خلافت کے مسئلے کو چلایا ہی نہ جاتا۔ مسجد نبی کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا امام کون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ اگر خلیفہ مقرر تھا تو یہ صحابہ کی سوچ بچار نہ ہو۔ میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتا ہے کہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازے کا امام ابو بکر صدیق بنے۔ اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں علی خلیفہ تھا تو وہ صحابہ علی کا نام پیش کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا، لہذا جنازے کا امام علی ہوگا۔ مگر کسی ایک صحابی نے یہ بات نہیں کہی۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ جیسے یہ حضرات وہاں پہنچے، السلام علیکم ہوا، کوئی بات نہیں کی، ان جلیل القدر صحابہ نے اعلان کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہی ہے، لہذا بغیر کسی اختلاف کے خلیفہ ابو بکر ہے۔ جب ان کا انتخاب ہو گیا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، وہاں اعلان کر دیا گیا اور ابو بکر صدیق نے ممبر پر بیٹھ کے خلیفہ ہونے کی نسبت سے اعلان کیا کہ پیغمبر خود امام ہوتا ہے، پیغمبر کے نماز جنازے کا کوئی امام نہیں ہوگا۔ پیغمبر کو نہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے گا کہ وہ مولد پیغمبر ہے، اور نہ ملک شام میں دفن کیا جائے گا کہ وہاں انبیاء مدفون ہیں، بلکہ نبی جہاں وفات پاتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ اب جب ابو بکر خلیفے ہونے کے ناطے سے یہ اعلان کیا تو کسی نے انکار نہ کیا۔ اگر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اور خلیفہ نہ مانتے تو کوئی ایک احتجاج کرتا، یہ ابو بکر کی بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ابو بکر خلیفہ نہیں ہے، علی خلیفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے تھے، علی سے بھی محبت کرنے والے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کا داماد تھا اور آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کسی ایک صحابی نے علی کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ خلیفہ ہے، جبکہ ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت بھی تھی، اور وہ حدیث من کنت مولاہ فعلی المولا والی حدیث بھی تھی۔ اگر اس سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل مراد ہوتی تو کوئی ایک صحابی اختلاف کرتا، اختلاف نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں خلیفہ بلا فصل نہیں۔